38 سالوں میں پہلی بار پنجاب کے 3 دریاؤں میں بدترین سیلابی ریلے چناب، راوی اور ستلج کے پانی نے 8 اضلاع میں قیامت ڈھا دی۔ کئی بستیاں اجڑ گئیں، فصلیں برباد۔ گجرات میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق۔ سیلابی پانی میں 100 افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاع۔ قصور میں سیلابی پانی میں ڈوبنے والے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی۔ شرکپور میں سیلابی ریلے آبادی کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ پسرور اور وزیر آباد میں پانی شہر میں داخل۔ چیمہ کالونی، جناح کالونی، حاجی پورہ، محلہ شیش محل، سودرہ میں بھی پانی گھس گیا۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ قادر آباد ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے دریائے چناب کے 2 حفاظتی بند اڑا دیے گئے۔ پنجاب کے لیے آج ایک اور اہم دن۔ متعدد علاقوں میں سیلاب سے خطرناک صورتحال۔ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد کو چھونے لگا۔ سیلابی ریلے سب کچھ بہا لے گئے۔ شکر گڑھ میں دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ گجرات پنڈی بھٹیاں اوکاڑا میں کئی دیہاتوں میں پانی داخل۔ سکھوں کے مقدس مذہبی مقام کرتارپور گردوارہ بھی پانی کی چھتوں کو چھو گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے 200 سے 300 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ناروال، گگڑ، لال ولی اور کوٹے پٹھانہ سمیت درجنوں دیہاتوں میں سیلابی صورتحال۔ نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب۔ تغیانی سے بند ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ دریائے ستلج سے ملحقہ قصور، گنڈا سنگھ والا سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ بچوں، بزرگ، شہریوں، خواتین سمیت متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بھی قائم کر دیے۔ حافظ آباد میں بھی امداد سرگرمیوں کے لیے فوج طلب۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں دریائے ستلج میں 10 روز سے اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ آج رات شاہدرہ کے مقام سے بڑا ریلا گزرے گا۔ قصور دریائے ستلج ہیڈ گڈھا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسیک، سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ 70 سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ گھروں اور فصلوں میں پانی داخل۔ لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور۔ پنڈی بھٹیاں میں علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,33,000 کیوسیک ریکارڈ۔ ساہیوال میں دریائی کٹاؤ کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں زیر آب۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال۔ نارووال اور سیالکوٹ جانے والی تمام ٹرینوں کو بند کر دیا گیا۔ نارووال اور سیالکوٹ سٹیشنز بھی مکمل طور پر بند۔ اوکاڑا میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ روہیوال پل بحال۔ فوجی دستے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں میں مصروف۔ ہیڈ سلمان کی اور واقعہ میں کشتیوں کے ذریعے متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ لاہور میں شاہدرہ سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کا خطرہ۔ اس وقت بیشتر نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ کہا جب تک عوام مشکل میں ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ علاقوں سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ ریلیف کیمپوں میں پناہ لینے والے خاندانوں کو دوائیں، کھانا، ٹینٹ اور دیگر سہولیات بروقت فراہم کی جائے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں میں جانے کی ہدایت۔ امدادی کاموں کی نگرانی کا حکم۔ ممکنہ سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کی سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا گزشتہ روز سیلابی صورتحال کی بروقت اطلاع نے قیمتی جانی مالی نقصان سے بچایا۔ پیش کی اطلاع پہنچانے کا سلسلہ مزید مؤثر انداز میں جاری رکھا جائے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ قریب کے
28,000 لوگ جو سے آرمی جو سے ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے۔ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بریفلی بات کی جائے تو 3 بڑے برج جو سے ہیں جو کہ ان ڈیمیجز ہوئے تھے، 2 اس میں خیبر پختونخوا میں تھے، 1 GB میں تھا، دے ہیو بین ریپیئرڈ، اور ٹوٹل جو سی ہیں اس وقت ہماری وہاں پہ 104 جو روڈز ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ کرتارپور میں کشتیوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹ صرف فلڈ ریلیف پر مامور ہیں۔ چیئرمین NDMA کا کہنا تھا کہ آئندہ 2 روز میں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پوری طرح تیار ہیں۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ سیالکوٹ ڈوب گیا، 405 ملی میٹر بارش سے ہر طرف پانی، سیلابی صورتحال انتہائی سنگین۔ وزارت داخلہ پنجاب کی درخواست پر پاک فوج تعینات، شہر میں طوفانی بارشوں کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، گلی محلے تالاب بن گئے، معمولات زندگی مفلوج، بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے، شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ وزیر دفاع کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، خدشہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑا جائے گا، مزید بارشیں ہوئیں تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ خواجہ آصف نے بارش کے بعد سیلابی صورتحال پر کہا کرپشن کی حد ہو گئی، تمام سڑکیں بہہ گئیں، سیالکوٹ میں تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، سندھ حکومت کے احتیاطی اقدامات، دریائے سندھ میں ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر صوبائی وزراء کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی اراکین اسمبلی کو حلقوں میں موجود رہنے کی ہدایت۔ وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر، وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ سکھر اور گڈو بیراج کی نگرانی کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ بل گیٹس کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان، گیٹس فاؤنڈیشن امداد عالمی ادارہ صحت کے ذریعے پاکستان کو فراہم کرے گی۔ WHO یہ رقم 4 صوبوں کے 33 متاثرہ اضلاع میں 4,65,000 متاثرین سیلاب کو طبی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ کرے گی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی مری میں اہم بیٹھک، سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، ملاقات میں سیاسی اور آئینی امور پر بھی گفتگو، نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام سمیت دیگر آئینی عہدوں پر تعیناتیوں پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کی بعض شقوں اور مجوزہ فائنانس کمیشن پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صدر نون لیگ کی شہباز شریف کو سیاسی اور آئینی معاملات پر اتحادیوں سے رابطے کی ہدایت۔ بانی PTI کی اہم ہدایت کے بعد قائمہ کمیٹی سے پہلا استعفیٰ، علی امین کنڈاپور کے بھائی فیصل امین اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس کی کمیٹیوں سے مستعفی، استعفیٰ چیف عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ جنید اکبر نے چیئرمین PAC کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، پاکستان کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دیرینہ شراکت کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ترقی خوشحالی کے سفر میں ہمیشہ قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے۔ ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ اور معدنیات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وفد کو حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن نورانی بستی میں جلاد شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، پولیس نے ملزم شوہر اللہ دتا کو گرفتار کر لیا۔ آلہ قتل برآمد، خاتون کی 4 بیٹیاں تھیں۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی اور مضافات میں شدید حملے، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری میں 32 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 8 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت 10 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 119 بچوں سمیت 313 ہو گئی۔ نصر اسپتال پر حملے میں کوئی کارکن شہید نہیں ہوا، حماس نے اسرائیلی وضاحت مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کا حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ، امریکہ نے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے مزید 4 ماہ دے دیے۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا کہ اس غزہ جنگ اس سال کے اختتام تک ختم ہو جائے گی۔
भारत पर अमेरिका के 50% इजाफी टैरिफ का इतलाक, भारत की गारमेंट्स, ज्वेलरी, कीमती ही पत्थरों और झींगे की बरामदात को शदीद झटका, फैक्ट्रियों में पैदावार ना होने के बराबर रह गई। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाखों मेहनतकश अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। बरामद कुनंदगान में शदीद बेयकीनी और इस्तराब। और बेमिसाल मिली नगमात और लाजवाल फिल्मी गीतों के खालिक कलीम उस्मानी को बिछड़े 25 साल बीत गए। कलीम उस्मानी ने खूबसूरत गज़ल गो की हैसियत से भी अपने आप को मनवाया, लेकिन उन्हें असल शोहरत आफाक मिली नगमों से मिली। वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके लिखे गीत और मिली नगमे आज भी दिलों को गरमा देते हैं।